بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے قرآن کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھے تھے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ویڈیو کے آخر میں پوائنٹ آؤٹ کیے تھے۔ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی آج کوشش کریں گے، تو چلتے ہیں، آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ساتھی، میری ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے اور اتنی اچھی طرح سے آپ کو یہ بات سمجھ آ پائے گی۔ میں ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گا، ساتھ ہی میں آئی بٹن اور اینڈ کارڈ میں بھی ویڈیوز کے لنک دے دوں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو۔ قرآن پاک میں آسمان سے پانی اتارنے کا ذکر کم سے کم 22 بار ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، لیکن پانی اتارنے والے بادل تو صرف 2 کلومیٹر اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں آسمان کی مزید شفاعت بھی ڈھونڈنی ہوگی، اس لیے ہمیں 3 بار آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے، پھر 2 مرتبہ اس محفوظ چھت کو تھامے جانے کا ذکر بھی ملا، کہیں یہ گر نہ پڑے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ آسمان ہماری حفاظت کر رہا ہے، یعنی کسی چیز سے ہمارا تحفظ کر رہا ہے، اور خود آسمان کو بھی تحفظ مل رہا ہے۔ تو پھر کیا آسمان اوزون یا اس جیسی زمین کی حفاظت کرنے والی تہوں میں سے کسی ایک تہہ یعنی لیئر کا نام ہے؟ شاید ابھی بھی نشانیاں کافی نہیں ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب سے آسمان کی مزید شفاعت ڈھونڈنی پڑے گی، اس لیے ہمیں اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا۔ سورہ طارق میں اسی آسمان کی ایک حیرت انگیز شفت بتا کر اس کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ قسم ہے پلٹانے والے آسمان کی۔ اب جو لوگ لٹریچر کلائمیٹولوجی یعنی فضا کی اسٹڈیز کو جانتے ہیں وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ موسم تو صرف 4 ہی ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور خزاں، لیکن انفیکٹ آب و ہوا 12 قسم کی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آسمان میں موجود فضا سے انفلوئنسڈ ہوتی ہے، جو آسمان سے پلٹ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہیں، مثلا بارش، آندھی، طوفان، ہوائیں، برف باری، دھند وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کا اپنے خاص پیریڈز پر اپنی زمین پر پلٹ پلٹ کر آنا اس خاص ایریا میں موجود آسمانی فضا سے منسلک ہے۔ پھر 3 جگہ پر مجھے سورج، چاند اور ستاروں کا اس طرح سے ذکر ملا ہے کہ وہ بھی آسمان میں موجود ہیں۔ مزید 2 جگہ مزین کر دینے والے ستاروں کا بھی آسمان میں ہونے کا ذکر ملا، اور 3 جگہ آسمان میں موجود بروز کا بھی ذکر ملا کہ آسمان میں بروز بھی ہیں۔ مثلا سورہ ہجر کی 16ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ آسمان میں دیکھنے والوں کے لیے بروز رکھ کر اس کو مزین کر دیا۔ اب یہ ایگزیکٹلی کون سے بروز ہیں بھلا کون جانتا ہے، لیکن 1995 یعنی 1995 میں ایک تصویر کھینچی گئی تھی جو کائنات کی 10 خوبصورت ترین تصویروں میں شامل کی گئی، اور یہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کو بعد میں بھی کئی مرتبہ کھینچا گیا۔ 3 بلند اعلیٰ ستون، انفیکٹ ان کو نام بھی دیا گیا تخلیق کے بروز، یعنی the pillars of creations۔ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والوں کے لیے مزین ہیں، خوبصورتی کا باعث ہیں، دیکھنے والوں کو محصور کر دینے والے ہیں۔ اب کم سے کم یہاں آ کر اتنا تو کلیئر ضرور ہو جاتا ہے کہ آسمان بہت اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور بروز کے علاوہ قرآن پاک میں آسمان کی اور بھی شفاعت ہیں، مثلا آسمان میں پگھلے ہوئے شعلوں کے جلنے اور لپکنے کے اشارے۔ ایسے ہی عفریت ستارے جہاں پوری کی پوری کہکشائیں گم ہو جائیں، ان کا بھی پتہ نہ چلے، بلکہ مجھے قرآن پاک میں ہی آسمان میں موجود ایسے ستاروں کا بھی ذکر ملا ہے جن کی دمیں 60 لاکھ میل لمبی تک ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب بعد میں، فی الحال ہم اپنے آسمان تک جانے کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اس طرح عظیم، حیرت کدا اور مزین کر دینے والے بروز، سورج، چاند، ستارے صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں تو ہو نہیں سکتے،
ستارے تو انفیکٹ دوسری کہکشاؤں یعنی گلیکسیز میں بھی ہے، جہاں ہماری ملکی وے میں 400 ارب ستارے ہیں، جن میں سے سورج صرف ایک ستارہ ہے۔ وہیں ہماری سب سے نزدیکی کہکشاں یعنی گلیکسی اینڈرومیڈا میں ملکی وے کے مقابلے 2.5 گنا زیادہ ستارے ہیں، یا یوں کہیں 1 خرب سے زیادہ ستارے ہیں۔ اور ملکی وے اور اینڈرومیڈا جیسی 2 ارب کہکشائیں موجود ہیں یعنی گلیکسیز موجود ہیں۔ تو کیا یہ سارا پھیلاؤ جس میں ساری گلیکسیز آ رہی ہیں، یہ سارا کا سارا پھیلاؤ ہی آسمان ہے؟ آخر اس کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس بات پر لگاتار تحقیق کرنے سے مجھے 4 جگہ اس کی بلندیاں اور اس کی وسعتوں کے متعلق قرآن میں آیات ملی، اور ان میں سے 2 تو بڑی ہی واضح آیات ہیں، مثلا سورہ غاشیہ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے، یا پھر سورہ زاریات کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں۔ اب ان تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آسمان کی حدود تو ہمارے سر کے اوپر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس کے پھیلاؤ کی کوئی حد بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اس کے پھیلاؤ کی حد بھی ہے، ایک کنارہ ہے، جس کے متعلق فیکٹ سورہ نازیات اور سورہ الرحمن میں موجود ہیں۔ سورہ نازیات: کیا تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا اور اس کی سمک یعنی اس کی بیرونی سطح کو بلند کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت تو بڑی ہی قوت والی ہے، جس میں بیسیکلی ایک اوپن چیلنج ہے، کھلا چیلنج دیا گیا ہے۔ سورہ الرحمن: اے جنوں اور انس، اگر تم میں آسمان اور زمین سے نکلنے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، بغیر طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، تم خود کو نہیں بچا سکو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام بلندیوں کے بعد، جن کے فاصلے نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ ضرور آئے گی جہاں آسمان کی سمک ہوگی، یعنی اس کی کسی قسم کی سطح ہوگی، اور یہاں پہنچنے والوں پر دھواں اور آگ کے شعلے گریں گے، اور شاید وہی جگہ اس آسمان کے پھیلاؤ کی حد ہے، اس کی سطح ہے، اس کا کنارہ ہے، ہمارے اس آسمان کا پھیلاؤ ہے۔ اس کی بلندی شاید ہمارے ایٹماسفیئر سے لے کر کہیں بہت دور، بہت اوپر تک اس کی سمک تک جاتی ہے۔ اسی لیے تو اس آسمان سے پانی اتر رہا ہے، سورج، چاند، ستارے اس آسمان میں تیر رہے ہیں، ستاروں سے مزین یہی آسمان ہے۔ آسمان ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے، شاید ہمارے سروں سے شروع ہو کر خرب با خرب میل تک پھیلا ہوا ہے، وہی پھیلاؤ جس کے آخر میں ایک سطح آئے گی۔ لیکن اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں آسمان کے اپنے تحقیقی سفر کے دوران مجھے 4 جگہ پر آسمان کے ڈیزائن کے بارے میں جاننے کو ملا، 6 جگہ مجھے آسمانی مخلوقات کے متعلق ملا، 3 جگہ مجھے آسمان سے رزق اترتا ہوا دیکھنے کو ملا، 6 جگہ مجھے آسمان کے دروازے اور راستے دیکھنے کو ملے، 2 جگہ جنات اور شیاطین کا آسمان میں آنا جانا دیکھنے کو ملا، 3 جگہ آسمان میں چڑھنے اور اترنے والی چیزوں کے بارے میں بھی سیکھنے کو ملا، 16 جگہ آسمان کے مقدر کے بارے میں بھی جاننے کو ملا کہ بالآخر اس کے ساتھ ہوگا کیا، اور 5 جگہ اس عظیم و شان تخلیق کی قسم اٹھائے جانے کے بارے میں بھی ملا۔ ان تمام باتوں کو میں وقت کے ساتھ آپ کو ایک ایک کر کے شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ آسمان میں وہ کون سی مخلوقات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آسمان سے اترتی ہیں اور اس میں چڑھتی ہیں، اس میں دروازے اور راستے کون کون سے ہیں، اور بالآخر آسمان کا مقدر کیا ہوگا۔ البتہ قرآن پاک میں 7 جگہوں پر آسمان کی تعداد کے بارے میں بھی جاننے کو ملا کہ ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ ابھی تک آپ کو اس بات کا تو علم ہو چکا ہوگا کہ آسمان کے اس پوائنٹ تک ہماری سائنس کے ذریعے رسائی ناممکن تھی، کیونکہ سائنس کے پاس یہاں تک ابھی پہنچ نہیں ہے۔ اب ہماری آگے کی بات آسمان اور اس کے کمپوزیشن کے بارے میں شروع ہونے والی ہے، جس کو میں نے قرآن اور حدیث کے سائے میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی میں نے ایک 14ویں صدی کے مشہور اسکالر
ان کی کتاب سے بھی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصری اسکالر حافظ جلال الدین السیوطی کی کتاب السماء فی الحیاۃ السامیہ یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے، جس میں آسمان کے بارے میں تفصیل یا یوں کہوں ڈیٹیل ڈسکرپشن مجھے جاننے کو ملی ہے، جو میں انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا اور آپ کو بھی وہ جانکاری دینے کی کوشش کروں گا جس کے لیے میں نے یہ سیریز کا آغاز کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی وہ ساری چیزیں بڑی ہی واضح ہو جائیں جن کو ہم جانے انجانے میں بھولے بیٹھے ہیں۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو کاربن لائن کے پرے کیا ہے، یعنی لامحدود وسعتوں کے اوپر کیا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیں جہاں ابھی تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں، کاربن لائن سے آگے کیا ہے۔ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ابھی تو مجھے آپ کو آسمانوں کے بارے میں بتانا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ یہ سفر اچھا لگتا ہوگا۔ آج کے سفر کو یہیں بریک دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس سفر کو یہیں سے آگے جاری رکھیں گے اور آسمانوں کی طرف یعنی اوپر کی طرف سفر کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو اپنے ساتھیوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ اور نگہبان۔